چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے. اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا. اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا. حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس. اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی. آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا. اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں. فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا. یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا. کیسا رسول ہے یہ؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے. وہی بات کو سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے. ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے. ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں. تو ایک روپ تھا ان کا. لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں. دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی، غلط رخ پر پڑی ہم نے. اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی. یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے. بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوہکم شطرہ، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع اسی پر. اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر. تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی. یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے. اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی. چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی. حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو. اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز. بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا. بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع 17واں 18واں رکوع 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں. اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے. تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں. لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. 2 رکوع پہلے. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ. اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے. للہ